حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 85 خصوصی فضائل جو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں عشاء کے درس میں، تو آج کے درس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 15ویں خصوصیت اور فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں تمام نبیوں اور رسولوں میں، تمام انسانوں میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور شرف کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ ہم اور آپ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کی قسم کھانی یہ شرک میں داخل ہے، صرف اللہ کی قسم۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن تمام انسانوں میں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیری عمر کی قسم، اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، لَعَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ قوم یعنی کہ قوم لوط، یعنی ان کے عذاب کا تذکرہ ہے، تو اس بیچ میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ تو یعنی کہ قوم لوط اپنی بد مستی میں سرگردہ تھے، وہ لوگ مستی میں مگن تھے، مستی میں چور تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب کو بھیج کر کے تہس نہس کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ تو دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرف کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، اور بقیہ کسی نبی اور رسول کی زندگی کی یا پھر عمر کی قسم نہیں کھائی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ 16ویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر خیر اگر کسی کا ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا پھر ہوگا اللہ کے بعد، یعنی کہ انسانوں میں، تمام نبیوں اور رسولوں میں، تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے، سب سے زیادہ ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تیرا نام بلند کر دیا۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اور اگر آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کتنا اللہ نے بلند کیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ملاحظہ کر لیجیے۔ کیا کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، کہ اور اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے ملایا ہے آگے سنیے۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جبکہ ایک مؤذن اذان جب دیتا ہے تو وہاں پر اشہدو کہتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یعنی کہ مؤذن صاحب جب کبھی بھی اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر دیا، ہمیشہ تا قیامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ جب کہیں پر بھی کسی مسجد کے اندر اذان ہوگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کو بھی یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ 24 آورس 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایک سیکنڈ یا کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں پر اذان ہوتی ہو دنیا کے اندر۔ 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اب مان لیجیے یہاں پر عشاء کا وقت ہے تو کہیں پر فجر کا وقت ہوگا، کہیں پر ظہر کا وقت ہوگا، کہیں پر مغرب کا وقت ہوگا، کہیں پر جو ہے عصر کا وقت ہوگا،
اس طرح سے ہمیشہ رات اور دن میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کے لیے اللہ نے اپنے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو نکالا، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، تو عرش والا محمود ہے اور یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا۔ 17ویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ یعنی کہ اچھے اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی۔ ویسے تو ہر نبی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء رسول تھے سب اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے دے دی ہے کہ آپ جیسے اخلاق والا اس کائنات کے اندر نہ تھا اور نہ ہی ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی جب اللہ نے دے دی ہے تو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر سورہ القلم کے اندر کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک کہ آپ بڑے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یقیناً گواہی دے دی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی، کسی اور دوسرے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین بھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ویسے لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ویسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا انسان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، ویسا اخلاق ہے ہی نہیں کسی کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی دلیل اور نشانی اور پہچان ہے۔ تو ہم اور آپ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ جیسا اخلاق والا کوئی نہیں، اور آج ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بدسر ہو گئے۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے اسلام لے آتے تھے، اسلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور آج ایک دور ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کردار کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں۔ اسلام کو اگر ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہم اپنے اخلاق کو بدلیں۔ ہر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ وہ کون سا اچھا ہے، وہ کون سا اچھا ہے، وہ کون سا اچھا ہے، تو ہم کتنے اچھے ہیں وہ دیکھیں، ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، اور اخلاق جب تک ہم نہیں سدھاریں گے میرے بھائیوں اسلام کو نہیں پھیلا سکتے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔